الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الأمين الكريم درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز علماء کرام، رہبران قوم و ملت، نوجوانان اسلام، دعا فرمائیں سورہ انعام کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی اور ایک فرمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیا، اللہ تعالیٰ ان دو مبارک فرامین کے ماتحت کچھ بہترین مفید معروضات پیش کرنے کی توفیق دے اور پھر اس پر مجھے پہلے پھر ہم سبھی حضرات کو عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ بزرگوں، عزیزوں، اس وقت امت مسلمہ اعمال سے دور ہے اور جو اعمال کر رہی ہیں وہ شک شبہے کا، اشکالات کا شکار ہے۔ امت کا اکثر طبقہ، میجورٹی، اللہ نے جو اعمال کرنے کو کہے ہیں ان کے کرنے سے دور ہے، اور جو کر رہے ہیں وہ اشکالات کا اور شک شبہے کا شکار ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین میں سے جو بھی بندہ سرور کون و مکان تاجدار مدینہ خاتم الرسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتا، اس سے کوئی بھی فریضہ چھوٹتا نہیں تھا، چاہے وہ جنگل میں ہو، چاہے وہ دربار بادشاہ ظالم میں ہو، چاہے وہ ظالم خاندان کے قید میں ہو، چاہے وہ سولی کے اوپر چڑھا ہوا کھڑا ہو، چاہے موت سامنے ہو، چاہے اولاد۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے اندر اللہ کی اطاعت کرنے میں کبھی سستی بھی نہیں آئی اور شک بھی نہیں آیا، اشکال بھی پیدا نہیں ہوا۔ ایسا کیوں؟ اور آج ہمیں پڑھنے والوں کو کیسے پڑھنا، کیوں پڑھنا، یہ اشکالات۔ نہ پڑھنے والوں کو دل مانتا نہیں، قدم اٹھتے نہیں، سستی اڑتی نہیں، ایسا کیوں ہے؟ اللہ جل شانہ نے اپنے نبی سرور کون و مکان خاتم الرسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور دین کو امت تک پہنچانے کے لیے جن ہستیوں کو اس وقت چنا تھا جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا تھا، ان ہستیوں کو ایک چیز حاصل تھی،
ایک چیز حاصل تھی، آج اس چیز سے ہم محروم ہیں اکثری طور پہ، الا ماشاء اللہ اس چیز سے ہم محروم ہیں۔ آج نیت کریں کہ وہ چیز حاصل کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے انشاءاللہ، ذرا ایک بار زور سے انشاءاللہ۔ وہ چیز ہے صحابہ کرام کو اللہ سے اور اللہ کے رسول سے محبت، آداب محبت خود تجھے سکھا دے گی، آداب محبت خود تجھے سکھا دے گی۔ محبت بیوی سے ہے، محبت بچوں سے ہے، محبت ہمیں اپنے مال سے ہے، تو بیماری، بخار، تکلیف، تھکان کوئی رکاوٹ نہیں بنتی۔ بیوی نے کوئی فرمائش کی، اولاد نے کوئی پیشکش کی، اس کو حاصل کرنے کے لیے قرضہ اٹھا کر بھی آدمی لا کر دیتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو محبت تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی چیز طلب کی یا دین کا کوئی تقاضا آیا تو خود بھوکے رہ گئے، بچوں کو بھوکا سلا دیا، خاندان سے ناطے توڑ لیے، بادشاہت کے دربار میں کوڑے برداشت کر لیے، اپنے جسم کے ٹکڑے ہونا برداشت کر لیا، لیکن محبت رسول میں، محبت خداوندی میں ساری تکلیفیں برداشت کر کے بھی وہ خوش ہوتے تھے۔ ایسا نہیں نماز ذرا لمبی ہو گئی، کتنی بڑی نماز پڑھیں تھا، جہاں دین کی بات ذرا سی تھوڑی کھنچ گئی نا، یہ محبت ہے۔ يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله۔ اللہ جل شانہ فرماتے ایمان والوں کی گواہی دیتے ہوئے، اللہ ہمارے بارے میں اچھی گواہی دے، ہمارا دوست ہمارے بارے میں کہے میرا دوست تو بڑا سخی ہے، تو کنجوس بھی سخی بننے کے لیے خرچ کر لیتا ہے، کنجوس بھی سخاوت دکھانے کے لیے، دوست کی بات رکھنے کے لیے سخاوت کر لیتا ہے۔ یہاں میرے اور آپ کی گواہی اللہ کیسی ذرا ہے، والذین آمنوا، ایمان والے لوگ، غلام ہے نا الحمدللہ، زور سے بولو الحمدللہ ہے، اور اللہ کی تعریف کریں گے اللہ ایمان کو مضبوط کرے گا۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے تو اللہ سے بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں، محبت میں پکے ہیں، سچے ہیں، ثابت قدم ہیں۔ محبت کی گواہی اللہ دے رہا ہے، اور محبت جو چیز باقیوں نے اس سے ہوتی ہے۔ بتاؤ بچپن میں ہمیں کھلونوں سے محبت تھی، باقی ہے یا ہماری زندگی سے فانی ہو گئے؟ آج کھیلیں گے چھوٹی گاڑی لے کر آنگن میں؟ نہیں نا۔ جوانی ہم نہیں چاہتے جائے، کوئی نہیں چاہتا، اپنے آپ کو فٹ دکھانا چاہتا ہے، لیکن پھر بھی جوانی آتی ہے نا، چلی جاتی ہے نا۔ بڑھاپا کوئی نہیں چاہتا کہ مجھے کوئی چاچا کہے، بڈھا کہے، پھر بھی آتی ہے نا، بڑھاپا آتا ہے۔ ایک اللہ کی ذات ہے۔ علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ وقت کے ابدال تھے، ایسا اللہ والوں نے فرمایا 31 دسمبر 2000 کی سال میں ان کا انتقال ہوا۔ اپنی کتاب میں یہ واقعہ لکھتے ہیں کہ جب ابن ملک جوانی میں بادشاہت پہ بیٹھا، ایک دن اس نے کیا کیا، ویسے روزانہ کرتا ہوگا لیکن بہترین کپڑے پہن کے، امامہ باندھ کے، اور آ کر اپنی کرسی پہ بیٹھا، اور اس کی نوکرانی اس کے لیے کچھ مشروب پینے کی چیز لے کر آئی، تو اس نے اس سے ایک سوال کیا۔ ہم کہتے ہیں نا آنکھوں لگا تو پھر اسٹیٹس پہ رکھتے ہیں میری اسٹائل، تو اس نے اپنی نوکرانی سے پوچھا کیف تجدنی، آج میں کیسا لگ رہا ہوں؟ کیا جواب دیا اس اللہ والی نے؟ عجیب جواب دیا۔ اس نے کہا لیس فیک عیب الا واحد انت فانی۔ اے ابن ملک، اے میرے سرکار، میرے سرتاج، آپ میں کوئی عیب نہیں ہے، بہت خوبصورت لگ رہے ہیں،
حسن و جمال کے پیکر ہیں، دکھ رہے ہیں آپ میں حسن ہے آج، لیکن ایک عیب ہے، اسی کو یاد نہ کرنا آج ہمیں غافل کیے ہوئے ہیں۔ کیا پتہ ہے؟ لیس فیک عیب یا مالک الا انت فان، اے مالک تجھ میں کوئی عیب نہیں سوائے اس کے کہ تو فانی ہونے والا ہے، اور یہ حسن و جمال و خوبصورتی، یہ زیب و زینت بھی فانی ہونے والی ہے، باقی ہونے والی صرف اللہ کی محبت ہے، اللہ کی ذات ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو اللہ سے محبت تھی، اور محبت کی علامت کیا ہے؟ اللہ جل شانہ سے جب کوئی محبت کرتا ہے، اللہ سے محبت طلب کرتا ہے، محبت کی کوشش میں، رغبت میں اور جستجو میں لگتا ہے نا، اللہ جل شانہ بھی ساتھ دیتے ہیں۔ علم کے باب میں حدیث ہے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، ایک آدمی علم سیکھنے کی نیت کرے اور سیکھنا شروع کرے، سیکھنے کے راستے پہ چلے کا مطلب یہ نہیں بستر اٹھا کے چلا جائے۔ حدیث کے معانی بہت وسیع ہوتے ہیں، بڑا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے ان کا۔ جس نے علم سیکھنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ راستے کھولتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ اعمال کرنا آسان کر دیتا ہے جو اسے جنت میں لے جائیں، یہاں تک کہ وہ جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ قال اللہ تبارک و تعالی فمن یرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، جب اللہ جل شانہ سے کوئی بندہ محبت کرنا شروع کرتا ہے اللہ کی چاہت میں، اپنی چاہتیں چھوڑنا شروع کرتا ہے، اپنی دنیا کی خواہشیں چھوڑنا شروع کرتا ہے، اپنی چوائس کو اللہ کی مرضی پہ قربان کرنا شروع کرتا ہے، اللہ جل شانہ اس کے دل میں اپنی محبت کا پودا بو دیتے ہیں، بیج بو دیتے ہیں، پھر دھیرے دھیرے نیک اعمال کا پانی، درود شریف کا پانی، تلاوت کا پانی، سجدوں کا پانی، آنسوؤں کا پانی، رات کی آہوزاری کا اور آہوں کا پانی اسے مل کے اسے سیراب کر دیتا ہے، ایسا تناور درخت بنا دیتا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شرح صدر نصیب ہو گیا، اللہ کی محبت سے ہمارا تعلق ہو گیا، کنیکشن ہو گیا، کال مل گئی، کانٹیکٹ ہونے لگا ہے، اس کی علامت تو بتلائیے نا۔ علامت چاہیے، محبت کی نشانیاں ہوتی ہیں نا، آدمی دوستوں سے ہٹ کے چیٹ کرتا ہے، موبائل نہیں دیتا، کوڈ نہیں بتاتا، گودڑی اوڑھ کے بیوی کو ادھر سلا کے خود ادھر اندر چیٹ کرتا ہے، علامت ہے کہ کسی سے افیئر چل رہا ہے، کچھ تو ہے دال میں کالا یا دال کالی۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محبت ہو گئی اللہ سے، علامت کیا ہے؟ اللہ اکبر، محبت تو وہ ہے، ہم اور آپ کیا مانگیں، جسے محبوب بنایا وہ محبوب بھی محبت کا سوال کرتا ہے، جسے محبوب بنایا وہ محبوب بھی محبت کا سوال کرتا ہے۔ بخاری شریف میں دعا، اللہم انی اسألک حبک، حضور دعا کر رہے ہیں، اے اللہ مجھے تیری محبت نصیب فرما۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا، سمنون رحمۃ اللہ علیہ کا۔ دیکھو اللہ اپنے ولیوں کو دنیا کے ظلمات سے نکالتا ہے، جیسا میں نے گزشتہ بیان میں کہا تھا نا، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ان ایمان والوں کا دوست ہے، اللہ اکبر، یخرجہم من الظلمات الی النور، دنیا کی ساری فنا ہونے والی چیزوں کی محبت سے نکال کے اپنی محبت کا جام پلاتا ہے، انہیں ولی کہتے ہیں۔ سمنون رحمۃ اللہ علیہ ولی ہیں، سورۃ توبہ میں ہے نا، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم، 8 چیزیں، ان کی محبت اگر اللہ کی محبت سے غالب ہو جائے تو آدمی ولایت کے مقام سے نیچے آ جاتا ہے، لیکن اللہ اپنے ولیوں کو متنبع کرتا ہے دنیا ہی میں، تاکہ آگے کچھ باقی نہ رہے، سیدھے مولا سے جا ملے۔
सीधे मेहमान खाने में पहुंचे, कोई रुकावट नहीं, कोई चेकिंग नहीं, कोई एंट्री सर्टिफिकेट चेक नहीं होगा। समनून रहमतुल्लाह अलैह की एक बेटी हुई, बेटी बेटी है, बाप बाप है, बेटी से मोहब्बत में इतने मशगूल हुए कि आहिस्ता आहिस्ता अमाल छूटने लगे। देखें, वली है, और सही बुखारी शरीफ में है, बाज़ अल्लाह के वली ऐसे होते हैं, लौ अक़सम अलल्लाहि लअबर्रहुल्लाह, अगर किसी बात के बारे में कसम खा ले, ए अल्लाह ऐसा कर, अल्लाह कर दे। एक दिन ख्वाब देखा, ख्वाब में देखा एक नूरानी मजलिस है, वहां रहमत अनवारात बरस रहे हैं, और कहा जा रहा है ये मजलिस अल्लाह की मोहब्बत वालों की है, अल्लाह की मोहब्बत वालों की मजलिस है। समनून रहमतुल्लाह अलैह उस मजलिस में जा पहुंचे और बैठ गए। इतने में एक बंदा आया नूरानी, और उसने हाथ पकड़ा और कहा, समनून खड़ा हो यहां से। कहा क्यों? कहा तुझ में अल्लाह की मोहब्बत इतनी नहीं है जितनी यहां बैठने वालों में। कहा कैसे? मैं तो अल्लाह से मोहब्बत करता हूं, न फराइज छूटते हैं, न सुन्नतें छूटती है, न तहज्जुद छूटती है, न जिक्र छूटता है, न तिलावत छूटती है, हर वक्त तो अल्लाह के जिक्र में हूं। तो कहा नहीं, इस वक्त तुम्हारी नजर में, तुम्हारे नजदीक इस वक्त तुम्हारे बेटी की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत में गालिब होने लगी है, इसलिए इस मजलिस में आप नहीं बैठ सकते। समनून रहमतुल्लाह अलैह की आंख खुली, एक चीख मारी, ए अल्लाह, अगर मेरी बेटी तेरी मोहब्बत में बीच में आ रही है, उसे अभी उठा ले। समनून कहते मैं बाहर निकला, घर से रोने की आवाज आ रही थी, जाके घर में पूछा तो कहा बेटी की रूह अभी परवाज़। हम किस मोहब्बत का अल्लाह से दावा करते हैं? हमें अल्लाह से मोहब्बत, इबादत, अल्लाह की मोहब्बत आदमी को इबादत पे खड़ी करती है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत आदमी को दरूद शरीफ पढ़ने पर, सुन्नती तरीके पर मजबूर करती है। फमन युरिदिल्लाहु अन यहदियहु यशरह सदरहु लिल-इस्लाम। अल्लाह जल्ल शानहू जिसके दिल में आमाल की मोहब्बत डाल दे, सजदे में मजा आने लगे, तिलावत कुरान से रूह जो है सैराब होने लगे, जब हाथ उठाए तो अल्लाह से ताल्लुक जुड़ने लगे, जब दुआ मांगने बैठे अल्लाह का नाम ले तो जुबान में लज्जत महसूस होने लगे, ये अल्लाह की मोहब्बत है। और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जो रिवायत बयान फरमाई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हदीस कुदसी बयान की अल्लाह की तरफ से, कि जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं अल्लाह उनके लिए नेक अमाल करना आसान करता है, फिर मोहब्बत की चॉइस में इश्काल नहीं होता। ये कलर मेरी पसंद का है, फिर पूछता नहीं ये कलर तुझे पसंद है तो मुझे तो ये पसंद है, नहीं तेरी पसंद है ले ले। बच्चा कहता है अब्बा मुझे ये पसंद है, फिर बाप पूछता नहीं ये क्यों पसंद है। जब अल्लाह से मोहब्बत है फिर पूछेगा नहीं ये हुक्म ऐसे क्यों है वैसे क्यों नहीं। और इनाम भी कितना बड़ा है जानते हो? यौम यक़ूमु रूहु वल मलाइकतु सफ़्फ़ा, महशर ऐसा होगा जमीन तप जाएगी, सूरज सर पे आ जाएगा, पसीने में पूरा महशर डूबा हुआ खड़ा होगा। आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलात व तस्लीम तक, जिब्राइल से लेकर सारे मलाइका तक, ऐसे नफ्सी नफ्सी के आलम में मोहब्बत करने वालों को अल्लाह एक इनाम देगा। सब चाहते हैं इंशाअल्लाह? अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। जोर से कहें आमीन आमीन। अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह फरमाते हैं, हुजूर फरमाते हैं, इन्नल्लाह ताला यक़ूल यौमल क़ियामति ऐनल मुतहाब्बून बिजलाली। क़यामत में अल्लाह ऐलान करेगा मुझसे मोहब्बत करने वाले कहाँ हैं? मोहब्बत की क्या अलामत? कि मोहब्बत वाले अमल करने वाले, जिनके दिल में ये था कब मुझे सुन्नत तरीका पता चले, मुझे फलानी नमाज का सुन्नत तरीका कैसे पता चले, खाने का, पीने का, लिबास का, उठने का, बैठने का, बाद हर एक जिंदगी का मोड़
طریقے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے آ جائے؟ اللہ اعلان کرے گا میری جلال کی وجہ سے، میری محبت میں جن لوگوں نے زندگی گزاری ہے نا، آج وہ آ جائیں۔ الیوم اذلہم بذلی فی ذلی، آج میں انہیں اپنے عرش کے سائے میں ایسے دوں گا یوم میدان محشر کا سکون، دنیا کی زندگی کی راحت، محبت، اللہ کی محبت ایمان والوں کی علامت ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اس کی نشانی ہے۔ اللہ سے محبت کر رہے تو زندگی محمد مصطفیٰ والی ہوگی۔ پھر دل جو ہے محبت سے بھرا ہوا ہے تو باہر میں محبت دکھے گی۔ دل اگر جلا ہوا ہے تو برتن میں کوئی چیز پک رہی ہے۔ اگر اپنے گھر میں پاس والے کے گھر میں روٹی بھی جل جائے نا ماجرے کی تو ناک فوراً بتا دیتا ہے، میسج دیتا ہے، زبان بولتی ہے او مانی بڑی ہوئی، روٹی جل گئی۔ اگر دل میں محبت خدا ہے تو جسم بتاتا ہے کہ یہ نمونہ مصطفیٰ ہے۔ اگر اندر میں محبت خدا ہے تو جسم بتائے گا، ظاہر بتائے گا، تجارت بتائے گی، چال چلن بتائے گا، چال ڈھال بتائے گی کہ یہ نمونہ محمد مصطفیٰ ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے ہماری گواہی دی ہے، اور اس کی علامت یہی ہے کہ ہم آ جائیں، اندر میں محبت حاصل کریں۔ دیکھو محبت حاصل کرنے کا آسان سا طریقہ، ایک مثال آپ کو بتاؤں، نمونہ۔ اللہ جل شانہ کی طرف سے دو پیغام ہیں، ایک ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صورت، ایک ہے اللہ کا کلام جسے ہم کلام اللہ کہتے ہیں۔ یہ کلام اللہ پڑھنے سے آدمی کے سارے اشکالات ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ کیسی بات کرتا ہے، اللہ بندے سے کیسا پیار کرتا ہے، کیسی محبت کرتا ہے، اللہ اپنے بندوں کو کیسا چاہتا ہے، کیسے کیسے بلاتا ہے، کیسے کیسے قریب کرتا ہے نا، یہ کلام اللہ میں۔ اس لیے پہلے تو ایک بات میرے یاد آئی، نیت کریں ہم جو نمازیں پڑھ رہے ہیں، جو ہمارے 24 گھنٹے کے کام کاج ہیں، نمازوں کا ترجمہ ہم علماء سے پوچھ کر ترجمہ یاد کریں گے تاکہ پتہ چلے میں اللہ سے نماز میں کیا بات کر رہا ہوں۔ اور مسنون دعائیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی، کیوں بتلائی؟ محدثین نے عجیب بات لکھی، اللہ تعالیٰ نے یوں کہا اذکرونی، اے نبی جی میرا ذکر بہت کرو، ہر وقت کرو۔ نبی کو فکر ہوئی میں تو ذکر کروں گا یہاں تک کہ بیت الخلاء میں حضور قضائے حاجت کے لے جائے نا تو قلبی ذکر جاری ہے، ولیوں کا بھی قلبی ذکر جاری رہتا ہے، لیکن ہم ہر وقت ذکر کیسے کریں گے؟ حضور کو فکر ہوا میرا اور آپ کا، صحابہ کا نہیں، وہ تو تھے ہی عاشق۔ تو پھر حضور نے مسنون دعائیں بتلائی، جس عمل میں دعا پڑھ لی وہ عمل سارا کا سارا ذکر میں شمار ہوگا تاکہ میری امت غافل ہونے سے بچ جائے، ذاکروں میں شمار ہو جائے۔ مسنون دعائیں یاد کریں۔ نماز میں پڑھی جانے والی صورتوں کے ترجمے اگر آپ کو گجراتی میں یاد کرنے، آج مشتاق صاحب سے مل لیں، آج مشتاق واللہ کے پاس الحمدللہ محنت کر کے انہوں نے ترجمے لکھوائے، ہمارے صدر مفتی میرے استاد ان سے ترجمے لکھوا کر چھپوائے اور تیار کر رکھیں، جسے چاہیے لے انفرادی طور پہ یاد کرے، اور جب یاد کریں گے معنی سمجھ کے پڑھیں گے نا تو پھر نماز میں مزہ آئے گا، دعا میں مزہ آئے گا، سجدے میں مزہ آئے گا، پھر آہستہ آہستہ اللہ سے محبت ہوگی۔ اور ایک نسخہ مفتی تقی صاحب نے بتلایا ہے، آدمی روزانہ جیسے میسج دیکھنے کا بھی ایک ٹائم ہے، فون ریسیو کرنے کا ٹائم ہے، 5 منٹ، چلو 4 منٹ، 3 منٹ، کہیں بھی تنہا بیٹھ جاؤ، میں قید نہیں لگا تھا، اس لیے کہ اللہ ہر جگہ ہے، اس اللہ کو پہچان لو، ہر جگہ ہے۔ میں اپنے کئی واقعات بیان کروں تو حفظ نفس پیدا ہو جائے، اسے نہیں سنا رہا ہوں۔ 3 منٹ بیٹھو، اللہ سے بات کرو، بس کیا بات کرنا، وہ آپ اللہ کے بندے، وہ اللہ ہے۔ ایک وقت گزرے گا، اس کے بعد آپ کو اللہ سے محبت شروع ہو جائے گی۔ تعلق 3 منٹ تو اللہ کے لیے فارغ کرو میرے بھائی، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں
اپنی محبت کا حصہ نصیب فرمائے، اطاعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔